السلام علیکم ایوری ون، ویلکم بیک ٹو مائی چینل۔ کیسے ہیں جی آپ سب؟ آئی ہوپ آپ سب ٹھیک ٹھاک ہوں گے اور میری ویڈیوز کو انجوائے کر رہے ہوں گے۔ تو جی آج کی ویڈیو میں آپ کو دکھاؤں گی کہ مجھے 20 آئٹمز کا ایک آرڈر ریسیو ہوا تھا اور مارننگ میں یہ میرا پہلا آرڈر تھا، اور اس میں تھا جی کڑی پکوڑا ود روٹی، 3 سادہ پراٹھے، 3 نیٹولا اسٹفڈ ٹوسٹ، 2 چیز آملیٹ ود ٹوسٹ، 5 چائے تھیں شوگر والی، 3 ہیش براؤن تھے اینڈ 3 فرینچ ٹوسٹ۔ تو یہ ٹوٹل 20 آئٹمز تھے، اور کافی زیادہ میں پریشان ہو گئی تھی ایک دم سے کہ میں اتنی زیادہ کیسے چیزیں مینیج کروں گی، کیونکہ سب ہی ڈیفرنٹ چیزیں تھیں۔ تو پھر میں نے سوچا کہ میں سب سے پہلے جو ہے نا چیزیں نکالتی ہوں، اور سب سے پہلے میں نے چیز کو نکالا، کیونکہ وہ جو ہے فریزر میں نے رکھا ہوتا ہے، اس کو تھوڑا سا میلٹ ہونے کے لیے ٹائم چاہیے ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد میں نے ہیش براؤنز نکالے، اور آپ کو پتہ ہے کہ میں سب سے پہلے فریز والی جو چیزیں ہیں ان کو پہلے سے بناتی ہوں تاکہ وہ ٹائم سے بن جائیں، ان کو بننے میں بھی تھوڑا ٹائم لگتا ہے۔ تو میں نے سب سے پہلے ہیش براؤن جو ہے ان کو رکھ دیا ہے بننے کے لیے۔ تو جناب کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ آپ سوچ رہے ہوتے ہیں کہ جی آج آرڈرز نہیں آ رہے، آج تو لگتا ہے آرڈر آنا ہی نہیں، اور جب ایک آرڈر آتا ہے وہی چھکا لگ جاتا ہے، اور تو تھوڑا سا میں پینک ہوئی تھی، لیکن پھر میں نے کہا چلیں جی اللہ کا نام لے کے میں سٹارٹ کرتی ہوں، انشاءاللہ کمپلیٹ ہو جائے گا۔ اور مجھے ٹائم جو تھا وہ بھی ملا تھا، آئی تھنک 30 منٹس کا تھا ٹائم، اور زیادہ جو میرا ٹائم لگ گیا تھا نا وہ ذرا کیمرے کو سیٹنگ کرنے میں اور ویڈیو ریکارڈ کرنے میں میرا دھیان چلا گیا، اور مجھے ایک ٹائم پہ یاد ہی نہیں رہا کہ جی میرا آرڈر میں ٹائم کتنا کم رہ گیا، اور میں ویڈیو کے چکر میں ہی لگی رہی تھی۔ لیکن میں نے آپ کے لیے شوٹ بھی ضرور کرنا تھا کہ آپ کو بھی فیوچر میں کبھی بھی کسی بھی وقت زیادہ آئٹمز کا آرڈر آ سکتا ہے، تو آپ نے کیسے اس کو مینیج کرنا ہے۔ تو سب سے پہلے آپ جو آپ کی فریز کی ہوئی چیزیں ہوتی ہیں، شامی کباب ہو گئے یا ہیش براؤن اگر آپ نے ایڈ کیے ہوئے اس کا آرڈر میں وہ شامل ہے، تو آپ اس کو بنائیں۔ پھر جی ساتھ ہی میں نے چائے رکھ دی تھی بننے کے لیے، کیونکہ چائے کے لیے بھی تھوڑا سا ٹائم چاہیے ہوتا ہے۔ تو اس کے بعد پھر میں نے سوچا کہ میں آملیٹ پہلے بنا لیتی ہوں، چیز آملیٹ۔ تو میں نے پہلے بھی ایک ویڈیو میں چیز آملیٹ کی ریسیپی جو ہے وہ آپ کے ساتھ شیئر کی تھی، لیکن آج میں نے پھر سے دوبارہ سے آپ کے ساتھ شیئر کیا ڈیٹیل کے ساتھ۔ چیز آملیٹ جو ہے نا میں بالکل اوتھینٹک طریقے سے بناتی ہوں، اس میں میں پاکستانی کوئی ٹچ نہیں دیتی، اس میں میں جسٹ نمک، کالی مرچ اور کوٹی ہوئی لال مرچ تھوڑی سی وہ ایڈ کرتی ہوں، ٹھیک ہے۔ اس میں نہ کوئی سرخ مرچ جاتی ہے، نہ ہری مرچ جاتی ہے، نہ ہی کوئی سبزی جاتی ہے۔ یہ جو ہے نا چیز آملیٹ تو یہ ایک انگلش ڈش ہے نا، اس کو تو انگلش بریک فاسٹ میں ہم لوگ مطلب اس کو ایڈ کرتے ہیں نا، تو یہ پاکستانی ڈش نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا جی اس کے بعد فرینچ ٹوسٹ کے لیے میں نے جو ہے وہ بھی ریڈی کر کے بیٹر رکھ دیا اس کا۔ تو یہ تھے 3 فرینچ ٹوسٹ تھے، ٹوٹل میں نے 6 جو ہے نا بنانے تھے بریڈ کے پیس۔ تو میں نے 2 ایگز لیے تھے، بیچ میں نے پھر دودھ ڈالا، شوگر ڈالی، ونیلا ایسنس ڈالا، اور پھر اس کو میں نے بیٹر بنا کر اس کو بھی سائڈ پہ رکھ دیا۔ اس کو سائڈ پہ رکھ کے پھر پہلے میں نے چیز آملیٹ بنانے ہیں، اور پھر میں نے فرینچ ٹوسٹ بنانے ہیں۔ اور آپ بتائیں کہ آپ کے کام کیسے چل رہے ہیں، آپ کے آرڈرز کی کیا سچویشن چل رہی ہے۔ مجھے بہت سے میسیجز آ رہے ہیں، اور میری واٹس ایپ کے اوپر بھی 1-2 وینڈرز کے ساتھ بات ہوئی ہے کہ وہ بہت زیادہ پریشان تھیں، انہوں نے نیو اپنا سٹارٹ کیا ہے ورک فوڈ پانڈا پہ، تو ان کے آرڈرز نہیں آ رہے۔ اور ایک وینڈرز نے مجھے بتایا کہ جی میرا پہلے دن میں 1 آرڈر آیا، تو میں نے کہا آپ تو بہت لکی ہیں کہ آپ کو خود بخود آرڈر آ گیا، کیونکہ فرسٹ ڈے تو آرڈر نہیں آتا، اور تقریباً سب ہی ہم لوگ، میں نے بھی فرسٹ ڈے پہلے خود سیلف آرڈر کیا تھا، اس کے بعد ہی میرے آرڈر آنا سٹارٹ ہوئے تھے۔ تو میں نے ان کو بولا کہ آپ کا خود سے اگر آرڈر آیا تو بہت اچھی بات ہے،
इंशाल्लाह डे बाय डे आपके ऑर्डर जो हैं वो बढ़ते जाएंगे। और कभी भी ऐसा नहीं हुआ कि पहले दिन ही आपको 10-15 ऑर्डर आना स्टार्ट हो जाएं। मुझे तो अभी तक मेरी जो रूटीन है वो ऐसी है कि मुझे कभी भी ऐसा नहीं है कि 10-15-16 ऑर्डर्स आ रहे हैं। मैं कभी भी ये बड़ाई नहीं बताऊंगी और झूठ नहीं बोलूँगी आपके साथ। मुझे अल्हम्दुलिल्लाह ऑर्डर्स आते हैं डेली बेसिस पे। और मेरे कभी 8 ऑर्डर आते हैं, कभी 6 आते हैं, कभी 5 आते हैं, कभी 10 आते हैं, कभी 12 आते हैं। लेकिन ये नहीं कि डेली बेसिस पे ही मेरे 15-15, 20-20 ऑर्डर्स आ रहे हैं, ऐसा नहीं होता। अब बाकी और वेंडर्स हैं जिनके 20 भी आ रहे होते हैं, 25 भी आ रहे होते हैं। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अगर आपके 5 ऑर्डर्स भी आ रहे हैं और उनकी अमाउंट अच्छी है, उनके आइटम ज़्यादा हैं, तो आपकी मे बी उनके जितनी ही अमाउंट बन रही हो, ठीक है ना। मुझे जो ऑर्डर्स आते हैं उनमें आइटम्स ज़्यादा होते हैं, मेरी अमाउंट अच्छी बन जाती है। लेकिन ये नहीं है कि मेरे 20-20 ऑर्डर्स आ रहे हैं एक दिन में। मैंने कभी भी ये नहीं कहा। मेरे ज़्यादा से ज़्यादा जो ऑर्डर्स आते हैं 15 आ जाते हैं, ठीक है। उसके बाद 10 आ जाते हैं, 12 आ जाते हैं, 6 आ जाते हैं, 7 आ जाते हैं। तो आपने स्टार्टिंग में बिल्कुल भी इस चीज़ को लेके परेशान नहीं होना। और ये नहीं आपने कहना कि जी इस काम में तो कोई फ़ायदा नहीं है, ये तो नुकसान है, मैं ये काम छोड़ रही हूँ। ऐसे नहीं, आपको थोड़ा सा पेशेंस रखना पड़ेगा। तो एटलीस्ट 1 मंथ तो आपको एक चीज़ को स्टार्ट करने में, उसको स्टेबल होने में 1 मंथ तो आपको देना ही चाहिए, ठीक है। और इंशाल्लाह अगर आपने काम स्टार्ट किया, आपका मेन्यू अच्छा है, तो आपके ऑर्डर्स इंशाल्लाह इंक्रीज़ होंगे, ज़रूर होंगे, क्यों नहीं होंगे, ठीक है ना। अच्छा जी, ये मैं आपको चीज़ दिखा रही हूँ। ये मेल्ट करके मैंने वैसे नहीं किया, ये खुद ही थोड़ा सा सॉफ्ट हो गया था, तो मैंने प्लेट में निकाल के इसको रख दिया था। और चीज़ ऑमलेट जो है आपने बिल्कुल स्लो जो है ना आपकी होनी चाहिए हीट चूल्हे की, बिल्कुल स्लो फ्लेम पे आपने एग को जो है ना बिल्कुल पतला नहीं रखना, ठीक है। इसकी ये भी एक टेक्निक है कि आपने एग को फैलाना नहीं है। जैसे हम ऑमलेट में तो ऑमलेट को बड़ा कर लेते हैं ना, तो चीज़ ऑमलेट में आपने इसको पतला नहीं करना है। क्योंकि अगर आप पतला करेंगे ना तो फिर इसकी जो वो है ना चीज़ बाहर निकल जाएगा। आपने इसी के अंदर फोक के साथ इसको कट करके इसके अंदर ही ऑमलेट को रहने देना है, ताकि ये एक मोटी सी लेयर बन जाए अंडे की, ठीक है। तो इसके ऊपर फिर हम जो है ना अपना चीज़ स्प्रेड करेंगे। और मैं आपको दिखाती हूँ, अभी मैं आपके सामने चीज़ ऐड करूँगी और इसके ऊपर मिक्स हर्ब्स मैं ऐड करती हूँ। और थोड़ा सा मैं जो है ना पेरी पेरी सीजनिंग वो थोड़ी सी मैं ऐड करती हूँ। इससे बहुत अच्छा फ्लेवर आता है चीज़ ऑमलेट का। और बहुत ये मेरे जो है ना कस्टमर इसका ऑर्डर करते हैं चीज़ ऑमलेट का। तो आप भी इसको एक दफ़ा ट्राई करें, अपने मेन्यू में शामिल करें और बिल्कुल इसी वे से आप बनाएं, तो देखें आपको कितने अच्छे ऑर्डर्स आते हैं। तो जब हमने इसको ये फैला लेना चीज़ को, फिर हमने इसको फ़ोल्ड कर देना है। और आंच आपने बिल्कुल हल्की रखनी है, ताकि आपका एग जो है ना वो जले ना। और बिल्कुल इसको बराबर आपने फ़ोल्ड करना है, ठीक है, ताकि चीज़ जो है वो बाहर ना आए। अभी भी मेरा थोड़ा सा जो एग का कलर है वो थोड़ा सा डार्क हो गया था, तो फिर मैंने जो है ना बिल्कुल स्लो कर दिया था फ्लेम को, कि मेरा ये एग जो है नेक्स्ट वाला जो दूसरा एग है ना वो जले ना। इसका कलर बिल्कुल लाइट अच्छा लगता है, ठीक है। इसके साथ अच्छा जी, ये 2 ऑमलेट्स हैं और इसके साथ 4 इनके साथ ब्रेड के पीस मैंने देने हैं। एक ऑमलेट के साथ 2 ब्रेड के पीस। और साइड पे मैं तवे के ऊपर उनको भी रख दूँगी गर्म होने के लिए, ठीक है। और साथ साथ मेरा दूसरा एग जो है वो भी रेडी हो जाएगा। तो मैं एक पूरी डिटेल के साथ वीडियो आपके साथ शेयर करूंगी ऑर्डर्स के बारे में, कि आपने ऑर्डर्स को कैसे लेकर चलना है और स्टार्टिंग में क्या आपके ऑर्डर्स की होती है, और आहिस्ता आहिस्ता ही आपके ऑर्डर्स जो हैं वो बढ़ते हैं, ठीक है। और इसमें कोई ऐसे झूठ बोलने वाली बात नहीं है कि जी हमें ऑर्डर्स आ रहे हैं और आपको ऑर्डर्स नहीं आ रहे। अगर हमें आ रहे हैं तो हम आपको दिखा रहे हैं, जिस दिन नहीं आएंगे उस दिन आपको क्लियरली बताएंगे जी कि ऑर्डर नहीं आ रहे, ठीक है। और सेकेंडली ये आपके एरिया के ऊपर भी मैटर करता है, आपके मेन्यू के ऊपर भी मैटर करता है, आपके टाइमिंग के ऊपर भी मैटर करता है,
ٹھیک ہے، میں نے بہت سی باتیں جو ہے نا آپ کو اس ویڈیو میں بھی بتا دی ہیں آرڈرز کے بارے میں، جو لوگ پریشان ہو رہے ہیں، اور نیکسٹ میں انشاءاللہ آرڈرز کے اوپر ڈیٹیل ایک ویڈیو جو ہے نا وہ بناؤں گی، تاکہ آپ کی جو بھی پریشانی ہے وہ آپ اس میں سے نکلیں، اور آپ تھوڑا سا جو ہے نا تھوڑا سا پیشنس رکھیں۔ جن لوگوں نے نیا کام سٹارٹ کیا، تھوڑا سا پیشنس جو ہے نا وہ آپ کو چاہیے، تاکہ آپ ایک دم سے پریشان ہو کے یہ کام چھوڑ نہ دیں، کیونکہ آپ نے اس چیز میں انویسٹ کیا ہے 16,000 یا 10,000 آپ نے اس میں لگایا ہے، تو آپ کو تھوڑا سا ویٹ کرنا چاہیے، آپ کو ایک دم سے کوئٹ نہیں کرنا چاہیے۔ ٹھیک ہے جناب، تو میرے دونوں ایگز جو ہیں وہ ہو گئے تھے ریڈی۔ اس کے بعد اب میں بناؤں گی فرینچ ٹوسٹ، اور ابھی آپ یقین کریں کہ اس کے ساتھ ہی مجھے ایک اور آرڈر بھی ریسیو ہو گیا تھا، اور اس میں پراٹھے تھے، تو میں نے اس کو تو بالکل ہی اگنور کیا۔ میں نے کہا ابھی تو یہ میرا کمپلیٹ ہوگا تو میں نیکسٹ کوئی آرڈر جو ہے اس کو لے کے بناؤں گی، تو وہ میں نے ریسیو کر لیا تھا۔ اس کے بعد پھر میں نے اپنے ریسٹورنٹ کو بزی پہ لگا دیا تھا کہ کوئی اور آرڈر نہ آ جائے، کیونکہ ابھی اس کی ہی اتنی زیادہ چیزیں ابھی میری باقی تھی، اور اس کا ٹائم بھی جو ہے نا وہ تھوڑا شارٹ ہو گیا تھا، آئی تھنک 10 منٹس رہ گئے تھے، اور ابھی میں نے پراٹھے بنانے تھے، 2 پراٹھے تھے، پھر کڑی تھی، اور فرینچ ٹوسٹ اور نیوٹیلا جو ہیں ٹوسٹ، وہ بھی ابھی میرے رہتے تھے۔ لیکن کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ آپ کے آرڈر جو ہیں وہ ڈیلے میں بھی چلا جاتا ہے، کیونکہ یہ آرڈر اتنا بڑا تھا، اس کو مینیج کرنا بڑا مشکل تھا اس ٹائم پیریڈ کے اندر، لیکن پھر بھی میں نے کسی چیز کو خراب نہیں بنایا، کسی چیز کو جلدی میں کچا نہیں کیا، میں نے پورا ٹائم لے کے بنایا۔ اور آپ نے بھی ہمیشہ اس چیز کو یاد رکھنا ہے کہ آپ یہ نہیں دیکھیں کہ ٹائم تھوڑا رہ گیا تو آپ چیز کو کچا نکال لیں، یا آپ جلدی میں کوئی چیز خراب کر دیں۔ آپ اپنا پورا ٹائم لیں، کیونکہ ایک چیز نے پکنا ہے تو ہی آپ نے اس کو سرو کرنا ہے نا، ایسے تو آپ نہیں۔ میں نے پورا ٹائم دیا تھا اس کو فرینچ ٹوسٹ کو بھی، کیونکہ جب تک وہ اچھی طرح سے نہیں پکتے پھر اس میں سے انڈے کی اسمیل آتی ہے، تو میں نے پورا ٹائم دیا تھا اپنے فرینچ ٹوسٹ کو بھی۔ اور اس کے بعد پھر میں نے نیوٹیلا والے ٹوسٹ وہ ریڈی کیے، اس کے بعد پھر میں نے پراٹھے ریڈی کیے۔ تو میرا جو یہ آرڈر تھا یہ ڈیلے میں چلا گیا تھا، لیکن پھر میں نے چیز بھی تو کسٹمر کو ٹھیک بھیجنی تھی، اور دوسرا یہ ہے کہ میں بالکل اکیلی تھی، پھر میں نے ساتھ چیزوں کو پیک بھی کرنا تھا، ان کی چیزوں کو اسمبل بھی کرنا تھا۔ تو بس یہ جو آرڈر دکھانے کا مقصد ہی آپ کو یہ ہے کہ آپ نے نیکسٹ اگر آپ کو بھی کبھی اس طرح آرڈر آتا ہے تو آپ نے پینک نہیں ہونا، آپ نے کام ڈاؤن ہو کے اپنی چیزوں کو پراپر ریڈی کر کے آپ نے رائڈر کو دینا ہے۔ رائڈر جو ہے وہ ویٹ کرتے ہیں، وہ کبھی بھی یہ نہیں کہتے کہ جی آپ جلدی مجھے دے دیں، رائڈر جو ہیں وہ ویٹ کرتے ہیں۔ تو کوئی بات نہیں، اگر آپ کا ایک دن میں ایک آرڈر ڈیلے میں چلا جاتا ہے تو وہ کوئی ایشو نہیں ہوتا۔ ٹھیک ہے جناب، تو میرے یہاں پر فرینچ ٹوسٹ بھی ریڈی ہو رہے ہیں، ابھی لاسٹ میرے 2 رہ گئے تھے، اور میں نے یہ ویڈیو جو ہے نا بغیر سکپ کیے اور بغیر اس کو ایڈٹ کیے ہی میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں، تاکہ اس میں سے کوئی بھی چیز آپ کے ساتھ جو ہے وہ مس نہ ہو۔ ٹھیک ہے، ابھی آپ مجھے بس دیکھ رہے ہیں، میں فرینچ ٹوسٹ بنا رہی ہوں اور ساتھ میں بریڈ کو سائڈ پہ گرم کر رہی ہوں۔ اچھا جی، اس کے علاوہ آج مجھے ایک ویور نے میسج کیا تھا، انہوں نے کہا تھا کہ آپ پلیز مجھے یہ بتا دیں کہ اس کام میں کوئی فائدہ ہے یا نہیں ہے۔ تو مجھے بڑی حیرت بھی ہوتی ہے، ہنسی بھی آتی ہے کہ مطلب ابھی آپ نے کام سٹارٹ کیا ہے تو آپ ایک دم سے کیسے فائدہ یا نقصان ایک چیز میں سے نکال سکتے ہیں۔ آپ نے ابھی تو انویسٹ کیا ہے نا، ٹھیک ہے، آپ کو ریٹرن ملے گا، لیکن مجھے نہیں لگتا کہ فرسٹ منتھ میں ہی آپ کو سب کچھ مل جائے گا۔ اور اس کام کو جیسے آپ کوئی بھی بزنس شروع کرتے ہیں تو اس میں فائدہ نقصان ہوتا ہے۔ دوسرا، آپ نے ایڈورٹائزمنٹ اپنی کرنی ہوتی ہے، تو آپ یہی سمجھیں کہ فرسٹ منتھ میں صرف آپ ایڈورٹائز کر رہے ہیں اپنے اس بزنس کو۔ اگر آپ کو ریٹرن میں پیسے نہیں بھی آ رہے، کم آ رہے ہیں، نقصان ہو رہا ہے، لیکن آپ کے کسٹمرز بن جاتے ہیں۔ ٹھیک ہے، ایک وینڈر نے مجھے میسج کیا تھا کہ میری اتنی اماؤنٹ بنی تھی اور باقی مجھے 900 روپے آئے ہیں، ٹھیک ہے، تو کیا فوڈ پانڈا والے اتنے زیادہ کھا جاتے ہیں، کیا فوڈ پانڈا والے اتنے زیادہ کٹنگ کر لیتے ہیں؟
تو یہ تو ہم نے اسٹارٹنگ میں ہی سب ہی ہوم شیفs نے جتنی بھی ویڈیوز بنا رہی ہیں سب نے بتایا ہوا ہے 30 to 35% آپ کی جو ہے فوڈ پانڈا والے اپنی کمیشن لیتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد آپ کو اگر آپ کا کوئی ویسٹ چلا گیا ہے، اگر آپ کا کوئی کینسل آرڈر ہو گیا تو اس کی پیمنٹ بھی آپ کو ہاف ملتی ہے، ٹھیک ہے۔ اور اگر کسٹمر نے کینسل کیا ہوا ہے یا آپ کا کھانا جو خراب تھا مطلب ان کو اگر نہیں لگا تو اس کی پیمنٹ آپ کو نہیں ملتی۔ اور یہ آپ اپنے مینیو میں بھی جا کے اپنے آرڈر ہسٹری میں بھی دیکھ سکتے ہیں، اس آرڈر کے آگے اگر پے ایبل لکھا ہو تو اس کے پیسے آپ کو ملتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اگر نان پے ایبل لکھا ہو آرڈر کے آگے تو اس کے پیسے آپ کو نہیں ملتے، ٹھیک ہے۔ اور مجھے یہ بھی نہیں پتہ کہ آپ کو کتنے آرڈرز آئے تھے پورے ہفتے میں اور ان کی پیمنٹ کتنی بنی تھی، تو آپ کی جتنی بھی ٹوٹل اماؤنٹ بنتی ہے وہ میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا ہوا ہے کہ آپ اپنی ڈائری میں لکھتے جائیں، اور جب ویک ختم ہو جائے تو آپ ٹوٹل کر کے اس کا پھر 30 یا 35% آپ اس میں سے مائنس کر دیں، پھر آپ دیکھیں کہ آپ کو پیسے کم آ رہے ہیں یا زیادہ آ رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ آپ اپنی آرڈرز کی ڈیٹیل لکھنا سٹارٹ کریں، آپ کو پتہ لگے کہ آج کے پورے دن کی میری اتنی اماؤنٹ بنی تھی، اتنی سیل ہوئی تھی میری، ٹھیک ہے۔ اس سیل کی منی کو آپ ہفتے کے بعد ٹوٹل کریں گے اور اس میں سے پھر 35% فوڈ پانڈا کا کاٹیں گے، پھر آپ کو جو اماؤنٹ نظر آئے گی وہی آپ کو ریسیو ہوگی۔ اور فوڈ پانڈا والے جو ہیں وہ آپ کی اماؤنٹ جو ہے وہ زیادہ کٹ نہیں کرتے، جتنا بھی ان کا کمیشن ہے اس سے زیادہ وہ نہیں کاٹ سکتے آپ کا، ٹھیک ہے۔ ابھی جناب یہاں پر میں فٹافٹ سے نیوٹیلا اسٹف ٹوسٹ میں نے ریڈی کیے ہیں، اور نیوٹیلا اسٹف ٹوسٹ جو ہیں اب مجھ سے آپ لوگ پوچھیں گے یہ تو نیوٹیلا کا اسپریڈ نہیں ہے، تو یہ نیوٹیلا کا اسپریڈ نہیں ہے لیکن یہ سیم ٹو سیم اس کا ٹیسٹ جو ہے نا نیوٹیلا والا ہے۔ اور نیوٹیلا آپ کو پتہ ہے کہ وہ جو اوریجنل نیوٹیلا ہے وہ کتنا مہنگا ہے، آئی تھنک 2000 سے بھی اوپر اس کا وہ ہمیں ایک جار ملتا ہے اسمال والا، اور یہ جو جار تھا یہ بھی میں نے آئی تھنک 1000 میں لیا تھا، لیکن یہ ہیزل نٹ والا اسپریڈ ہے اور اس کا ٹیسٹ بالکل نیوٹیلا والا ہے، اور یہی میں اسپریڈ لگا کے دیتی ہوں۔ اچھا جی، ابھی میں نے کڑی کو پھر تڑکا ریڈی کر کے کڑی بھی گرم کی اپنی، اور اس کو بھی میں نے باکس میں ڈالا۔ ابھی صرف اور صرف میرے جو ہیں جی پراٹھے رہ گئے تھے، ساتھ ساتھ میں چیزوں کو پیک بھی کر رہی تھی، اور میں نے کوئی بھی چیز اسکپ نہیں کی، میں نے اینڈ پہ اس کے اوپر مسالہ گرم مسالہ بھی ڈالا، اس کو اچھی طرح سے پیک بھی کیا۔ بس آپ نے یہ ہے کہ آپ نے کام ڈاؤن ہو کے کام کرنا ہے، آپ نے پینک نہیں ہونا۔ اور یہاں پر میرا جو ہے رائڈر بھی آ چکا ہوا تھا باہر، اور میرا ٹائم جو ہے نا وہ اوپر جا رہا تھا، لیکن پھر بھی میں نے اس کو بولا کہ جی آپ کو بھائی ویٹ کرنا پڑے گا، کافی بڑا آرڈر ہے تو آپ ویٹ کریں۔ انہوں نے کہا میڈم کوئی بات نہیں، آپ اپنا کمپلیٹ کر لیں۔ اب میں ساتھ ساتھ پراٹھے بھی بنا رہی ہوں اور ساتھ ساتھ میں چائے بھی ڈال رہی ہوں، تو بس اکیلا بندہ جو ہوتا ہے نا اس نے سارا کچھ دیکھنا ہوتا ہے ساتھ ساتھ، لیکن اگر آپ کے گھر میں آپ کے ساتھ ہیلپرز ہیں، آپ کی سسٹرز ہیں، آپ کے فیملی ممبر ہیں، تو یو آر ویری لکی کہ آپ کے ساتھ وہ ہیں، تو آپ کو تو پھر تو کوئی مشکل نہیں ہے نا۔ اور جب میرے ہسبینڈ میرے ساتھ ہوتے ہیں نا تب مجھے کوئی مسئلہ نہیں ہوتا، پھر ہم منٹوں میں کام کر لیتے ہیں۔ لیکن یہ بھی ایک فیکٹ ہے کہ مجھے ہمیشہ بڑے آرڈرز تب بھی آتے ہیں جب میں اکیلی ہوتی ہوں۔ اینی ویز پھر ان کو ہم نے کمپلیٹ تو کرنا ہی ہوتا ہے، بس یہ ہے کہ ڈیلے میں چلا گیا تھا میرا آرڈر، تو بس ابھی میں پراٹھے اپنے کمپلیٹ کر رہی ہوں، ساتھ ساتھ چائے بھی ڈال رہی ہوں، اور مجھے اینڈ پہ جا کے لگ رہا تھا کہ شاید چائے میری جو ہے نا وہ کم ہو گئی ہے پک کے، لیکن نہیں، چائے میری کمپلیٹ ہو گئی تھی پانچوں کے پانچوں کپس میں۔ تو بس ابھی میں چائے ڈالوں گی، ان کو پیک کروں گی، اور پھر ان کو پیک کرنے کا مجھے تھوڑا سا یہ پرابلم ہوا تھا کہ مجھے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ میں کتنے انویلپس میں یہ ساری چیزیں ڈالوں گی۔ پھر میں نے باکسز کو جو ہے نا بڑے والا ایک بیگ لے لیا تھا، کیش اینڈ کیری والا بیگ تھا میرے پاس، وائٹ سمپل تھا، اس کے اوپر کچھ لکھا نہیں ہوا تھا، تو بس پھر میں نے اسی میں پیک کر کے تو میں نے رائڈر کے حوالے کیا تھا۔ ابھی بس میں چائے کے ساتھ ایفرٹ کر رہی تھی کہ چائے میری نا کم نہ ہو، کیونکہ مجھے پھر دوبارہ سے بنانی پڑنی تھی، لیکن اللہ کا شکر ہے کہ چائے میری سارے کپس میں برابر آ گئی تھی۔
تو آج کی ویڈیو میں میں نے ڈیٹیل کے ساتھ آپ کو آرڈرز کے بارے میں، آرڈرز نہ آنے کے بارے میں، اور میری آرڈر کی پریپریشن کے بارے میں سب کچھ میں نے ڈیٹیل سے دکھایا بھی اور بتایا بھی ہے۔ آئی ہوپ کہ آج کی ویڈیو بھی آپ کو اچھی لگی ہوگی۔ اگر اچھی لگی ہے تو ویڈیو کو لائک کر دیں، میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن کو پریس کر دیں تاکہ آنے والی ویڈیوز اور میرے لائیو سیشن کی نوٹیفیکیشن آپ تک پہنچ سکیں۔ اور آپ پلیز ویڈیو کو پورا دیکھا کریں تاکہ آپ کے جو بھی کویسچنز ہیں ان کی سارے آنسرز ویڈیوز میں ہی ہوتے ہیں، لیکن پھر بھی مجھے بار بار کمنٹس آ رہے ہوتے ہیں۔ مجھے کوئی پرابلم نہیں ہے، آپ مجھے کمنٹس کریں، میں آپ کے سب کمنٹس کا رپلائی بھی کرتی ہوں۔ اور جن کو سمجھ نہیں آ رہی ہوتی ویورز کو، ان کو میں نے واٹس ایپ کا نمبر بھی دیا ہوا ہے۔ اور اس کے علاوہ آج میں نے اپنا انسٹاگرام کا لنک جو ہے اپنی یوٹیوب میں نے ایڈ کیا ہے، اور جو لوگ پرسنل مجھ سے کانٹیکٹ کرنا چاہتے ہیں، مجھ سے کوئی بھی بات پوچھنا چاہتے ہیں، تو وہ انسٹاگرام کے اوپر مجھے ڈی ایم کر سکتے ہیں۔ لنک میں نے اپنا لگا دیا ہے انسٹاگرام کا، تو آپ مجھے انسٹاگرام کے اوپر کانٹیکٹ کر سکتے ہیں۔ ٹھیک ہے جناب، تو بس ابھی میری پیکنگ جاری ہے۔ آپ ایک دفعہ پھر سے میری پیکنگ دیکھ لیں چائے کی، کہ میں کیسے چائے کی پیکنگ کرتی ہوں۔ کچن میں ایک میس ہو گیا تھا، اتنا بڑا آرڈر آنے کے بعد جب آپ ملٹیپل آئٹمز جو ہیں وہ ریڈی کر رہے ہوتے ہیں تو کچن بھی گندا ہو ہی جاتا ہے۔ چلیں جناب جی، یہ تھی میری آج کی ویڈیو جو کہ میں نے آپ کے ساتھ سارا کچھ شیئر کیا۔ اب میں اپنا آرڈر جو ہے وہ رائڈر کے حوالے کر رہی ہوں۔ تھینک یو فار واچنگ۔ اللہ حافظ۔